بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اسامہ کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے قدرتی وسائل اور معاشی حالات پہ تذکرہ کریں گے۔ پاکستان کے قدرتی افرادی وسائل کی فراوانی کا اعتراف سبھی کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے قیام کے وقت یہ خوشخبری بھی سنائی، پھر وقتاً فوقتاً پاکستان کے وسائل کی خبریں آتی رہیں، کبھی ان کو تلاش کرنے کی سنجیدہ کوشش بھی کی گئی، مگر یا تو لا حاصل رہیں یا پھر مشکلات کا شکار ہو گئیں۔ یہ اطلاع ملی کہ سندھ گیس پہ تیر رہا ہے، یعنی اس صوبے میں ہر جگہ گیس اور تیل بڑی مقدار میں موجود ہے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی نے ایک دفعہ ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ گیس کو آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ پھر پنجاب میں بڑی مقدار میں تیل اور سونے کے ذخائر کا تذکرہ ان دنوں اخبارات میں ہوتا رہا۔ ویسے بھی تقسیم ہندوستان سے پہلے اٹک کے قریب تیل نکلتا تھا اور راولپنڈی میں اٹک ریفائنری ہے، اور یہ شاید واحد فیکٹری ہے جو پاکستان کے حصے میں آئی تھی۔ پھر کہا جانے لگا بلوچستان میں معدنیات کی بہت سے ذخائر موجود ہیں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے معدنیات نہیں نکالی جا سکیں۔ اس کے بعد ریکارڈنگ میں تانبے اور سونے کے ذخائر دریافت ہوئے، جس کی اصل مالیت کا پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ البتہ کہا جاتا رہا کہ 100 مربع کلومیٹر کے یہ ذخائر قریباً 1400 بلین ڈالرز کے ہیں۔ 2004 میں جب نواب اکبر بگٹی، تو ان کا کہنا تھا کہ جو کمپنی کوئی معدنی دولت نکالتی ہے اس کو 70 سے 75% حصہ ملتا ہے اور زمیندار کو 25 سے 30% حصہ ملتا ہے، لیکن ریکارڈنگ میں پاکستان اور ایک اور غیر ملکی کمپنی کے درمیان تنازع ہوا تو عالمی عدالت سے رجوع کیا گیا، جہاں سے وہ کمپنی اپنے حق میں فیصلہ حاصل کر چکی ہے، مگر معلوم نہیں کہ ریکارڈنگ پر کس کا زور چلتا ہے۔ آیا وہاں سے سونا نکالا جا رہا ہے یا ابھی کانیں بند پڑی ہیں؟ پھر ایک آسٹریلوی کمپنی نے اطلاع دی تھی کہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں سونا ہے۔ یہ بات اس لیے درست ہو سکتی تھی کہ گلگت بلتستان اور اس کے ملحق علاقوں میں جہاں دریا نکلتا ہے وہاں مقامی لوگ دریائی ریت کو چھانتے اور اس سے سونا نکالنے کی صحیح کرتے تھے اور تصدیق بھی کرتے تھے۔ ان کو اکثر سونے کے ذرات مل جاتے ہیں۔ چند ماہ قبل پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کی سمندری حدود میں اتنی مقدار میں تیل موجود ہے جتنا کہ کویت کے پاس ہے، اور ایکسن کمپنی وہاں سے تیل نکالنے پر راضی ہے۔ اس نے پاکستان کو زر ضمانت بھی جمع کرا دی ہے۔ اس طرح ابھی تک پاکستان کی بحری حدود میں ہیرے اور موتیوں کے علاوہ مچھلی، سبزی اور دیگر اشیاء بڑی مقدار میں موجود ہیں، جو پاکستان کی غذائی ضروریات تو کافی حد تک پوری کر سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ بڑا زر مبادلہ بھی کما کر دے سکتی ہیں۔ صرف مچھلی اور جھینگے کو لے لیں تو یہ ہماری زر مبادلہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بھارتی بحریہ کے ایڈمرل حضرات یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مچھلی کی صنعت کو فروغ دینے کی کبھی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ دوسری طرف تھر سے کوئلے کی بڑی مقدار کا حصول ممکن بنا لیا گیا ہے۔ پھر سیاحت کی صنعت کو فروغ دینے سے پاکستان میں ڈالروں کی ریل پل ہو سکتی ہے یا دنیا بھر کی کرنسیوں کی بھرمار ہو سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے صرف گلگت بلتستان پاکستان کو 50,000 میگا واٹ بجلی فراہم کر سکتا ہے، لیکن پاکستان میں ٹرانسمیشن لائنز اس کا وزن ہی نہیں اٹھا سکتی۔ ایسا ملک جس کے پاس آمدنی کے مختلف ذرائع ہیں، مگر وہ اپنی افرادی قوت کو متحرک کرنے کی صلاحیت سے عاری ہے، وہ ملک کنگال ہونے کے قریب ہے، اور اس کا وزیر اعظم سعودی عرب، چین، ملائیشیا سے مدد کے حصول میں لگا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگ پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ وہ کہیں 70 کی دہائی کی طرح کہیں کنگال نہ ہو جائیں۔ دوسرے سیاستدانوں کو یہ خطرہ ہے کہ وہ کچھ کرتے ہیں اور ملک خوشحال ہو جاتا ہے اور اس کا مزہ لوٹنے کے لیے کوئی اور حکمران آ جاتا ہے، اس لیے وہ پاکستان کو ترقی دینے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ پاکستان کے عوام لا تعلق ہو گئے ہیں۔ امن و امان، مساوات، انصاف کی فراہمی کا مسئلہ ہے۔ پاکستان سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے کوئی اپنا نہیں سمجھتا۔ امپورٹ بڑھتی ہوئی اور ایکسپورٹ گھٹ گئی ہے۔ سرمایہ دار یہاں کے ماحول، اغوا برائے تاوان اور امن و امان کی وجہ سے ملک چھوڑ گیا ہے، مگر دوسرے ملکوں میں بھی ان کا سرمایہ محفوظ نہیں رہا تو شاید وہ لوٹ آئیں۔
حکمرانوں کی جو کھیپ آتی ہے، اس کے ساتھ جس قسم کے لوگ وزیر بن کر آ جاتے ہیں وہ بھی پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی ہو، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پارٹی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو۔ کوئی منصوبہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ لوگ دوسرے ملک جا کر پیسے کمائیں اور زر مبادلہ پاکستان بھیج دیں۔ کرپشن اس قدر بڑھ گئی ہے کہ جیسے وقت کا قانون ہو۔ پھر قرضہ جات 95 بلین ڈالرز تک پہنچ گئے ہیں۔ ان کی ادائیگی کا مسئلہ درپیش ہے تو قرضہ لینا ضروری ہو گیا ہے، اور قرضہ بھی اتنا چاہیے کہ قسطیں ادا ہو جائیں اور ساتھ ساتھ اس کا سود بھی اس کے بعد ترقی کی راہ کو ہموار کیا جا سکتا ہے۔ اگر IMF سے قرضہ لیا گیا تو پاکستان کی شرح نمو 4 یا 5% سے آگے نہیں بڑھنے دے گا، جبکہ قرضہ جات کے جنجال سے نکلنے کے لیے پاکستان کو 8% شرح نمو کم از کم 10 سال تک درکار ہے۔ اس کے لیے پاکستان کو $20 ملین کی ضرورت ہوگی۔ جو طریقہ چین اور پاکستان نے وضع کیا ہے کہ یون اور روپے میں تجارت کی جائے، وہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ پاکستان کو زراعت کے لیے نئے کھیت بنانا ہوں گے، نئی فصلیں اگانا ہوں گی، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اور پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم چاہیے جس میں بہت لاگت آئے گی۔ قدرتی وسائل کسی بھی قوم کی حقیقی دولت اور سرمایہ ہوتے ہیں۔ ایسے ممالک نے بہت زیادہ ترقی اور خوشحالی حاصل کی ہے جہاں انسانی اور قدرتی وسائل موجود ہوں۔ تاہم ترقی اور خوشحالی کا انحصار ان وسائل کے دانشمندانہ اور ذہانت کے ساتھ مناسب استعمال پر ہے۔ پاکستان میں قدرتی وسائل موجود ہیں، لیکن منصوبہ بندی اور محنت و مشقت کے فقدان کی وجہ سے ان وسائل سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ یہ وسائل کسی بھی ملک کی حفاظت اور سلامتی کا ذریعہ ہیں۔ انسانی اور مادی وسائل ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ انہی قدرتی وسائل سے مضبوط فوجی نظام تشکیل دینے کے لیے درکار تمام مادی ضروریات مہیا ہوتی ہیں۔ انسانی وسائل ان قدرتی وسائل کو استعمال کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ وسائل کسی ملک کی شہرت اور احترام کا سبب بنتے ہیں۔ یہ وسائل کسی ملک کی مادی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس میں ضروریات زندگی، آسائش اور عیش و آرام سب شامل ہیں۔ یہ وسائل تجارت اور کاروبار کو پروان چڑھاتے ہیں۔ ان وسائل سے مالا مال ممالک نے ساری دنیا کی تجارت پر قبضہ کر لیا ہے۔ ان کی معیشت مضبوط ہے اور وہاں کی عوام کی قوت خرید بہت زیادہ ہے، اور وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ان وسائل سے کسی ملک کی تیز رفتار ترقی اور خوشحالی میں مدد ملتی ہے۔ ان وسائل سے لوگوں کی پیٹ بھر کی غذا اور زندگی کی دیگر آسائشیں ملتی ہیں۔ یہ قومی اداروں کی تشکیل میں مدد دیتے ہیں۔ ان سے قومی اتحاد اور ذاتی کردار مضبوط ہوتا ہے۔ ان وسائل سے ایمانداری، دیانتداری، حق گوئی، رواداری، برداشت کی اعلیٰ صفات کو فروغ ملتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر یہ وسائل ہونے کے باوجود پاکستان ایک غیر مستحکم ملک ہے۔ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ دن بدن ڈوب رہی ہے۔ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مستحکم نہیں ہے۔ ہمارے بیشتر وسائل پر اشرافیہ قابض ہے جو اقتصادی ترقی یا معیشت کی بہتری میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ اشرافیہ صرف اس معاشی نظام میں اپنا حصہ برقرار رکھنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ ہماری حکومتوں کی نااہلی سے اشرافیہ خوب فائدہ اٹھاتی ہے۔ حکومتی نااہلی سماجی نقل و حرکت کو روک دیتی ہے اور اس کے نتیجے میں سٹیٹس کو برقرار رکھتی ہے۔ آخر میں درآمدات پر انحصار کی پالیسی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ تمام منافع انہی لوگوں کے پاس جائے گا جو پہلے سے ہی خوشحال ہیں۔ غربت کے اس جال سے نکلنا ہے تو ترقی کے لیے اشرافیہ کے ساتھ کوئی سودا کرنا ہوگا۔ یہ کام کیسے ہوگا وہ ایک اہم سوال ہے۔ امریکہ میں ریاستوں کو جمہوریت کی تجربہ گاہوں کا بھی نام دیا جاتا ہے، جہاں مختلف خیالات پر تب تک تجربات کیے جاتے ہیں جب تک ایک کامیاب ماڈل کو مکمل طور پر اپنا نہیں لیا جاتا۔ امریکہ میں اختیارات اور ذمہ داریاں صرف اس کی 50 ریاستوں میں منتقل نہیں کی جاتی، بلکہ ہر ڈویژن کو سہولتیں دی جاتی ہیں جو بہت سی خدمات فراہم کرتی ہیں، اور شہروں میں بھی انہیں تقسیم کیا جاتا ہے۔ امریکی ریاستوں اور اس کے شہروں کو وسائل بھی اکثر خود ہی جمع کرنا ہوتے ہیں۔ یوں امریکہ نے وفاق کا ایک ایسا مؤثر نظام نافذ کیا ہے جہاں محصولات اور اخراجات دونوں کے فیصلے ایک ہی دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کیے جاتے ہیں۔ امریکہ کی معاشی کامیابیوں میں اس وفاقی نظام کا جزوی کردار ہے۔ ہمیں اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے زرعی پیداوار کو بہتر بنانا ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو زرعی ملک کہتے ہیں، پھر بھی ہم صرف 8 ارب مالیت کی ہی گندم، کپاس، تیل، دالیں، لہسن، ادرک اور ایسی دیگر اشیاء درآمد کرتے ہیں۔ ہماری فصل کی پیداوار نہ صرف چین بلکہ بھارت کی پیداوار سے بھی کم ہے۔ ہماری آبادی میں سالانہ 50 لاکھ سے زائد افراد کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے جب تک کہ ہم اپنی زرعی پیداوار میں اضافہ نہیں کریں گے تب تک ہمارے ملک میں خوراک کی قلت برقرار رہے گی۔
زرعی پیداوار میں اضافے سے کسانوں کی آمدنی بھی بڑھے گی اور یہ دیہی علاقوں میں غربت بھی کم ہوگی۔ گزشتہ 7 اشہر میں جو ترقیاتی منصوبے بنائے گئے ہیں، لگتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کو کھو چکے ہیں۔ دھندلے معاشی مستقبل میں وقتی راستے نکالنے اور بظاہر ہوشیاری سے راستے نکالنے کی کوششوں کے باوجود امکان نہیں ہے کہ مزید ایسی پالیسیاں کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ گزشتہ معاشی، انتظامی اور سیاسی تجربات کے نتیجے میں ابھرنے والے ایک عظیم قومی خطرے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دانشوروں اور آزاد تحقیقی اداروں کو چاہیے کہ ان معاشی کامیابیوں اور ناکامیوں کا غیر جانبدارانہ جائزہ لے کر درپیش چیلنجز کا جواب دیں اور پاکستانی عوام کے بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے متبادل حکمت عملی اور پالیسی کے امکانات کو واضح کریں۔ دولت چند حلقوں میں مرتکز ہو گئی ہے اور عوام کی ایک بڑی تعداد وسیع پیمانے پر غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے محرومی اور بدحالی کا شکار ہے۔ ترقی کی جو حکمت عملیاں برسوں سے اپنائی گئیں وہ بڑے پیمانے پر بیرونی صلاح کاری اور تجاویز اور عالمی مالیاتی اداروں کی حاکمانہ ہدایات پر مشتمل تھیں۔ وہ نہ صرف یہ کہ اصل حقائق مطابقت نہیں رکھتی تھیں بلکہ جمہور، عوام کی اقتدار اور امنگوں سے بھی یکسر متصادم رکھتی تھیں۔ پاکستان کا مروج معاشی نظام اپنی حقیقی صلاحیتوں کو پورا نہیں کر سکا، جسے نرم سے نرم الفاظ میں اوسط درجے کا قرار دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس نظام کو مارکیٹ اکانومی کے جادوئی منتر لبرلائزیشن، ڈی ریگولیشن، نجکاری، بڑی صنعتوں کے استحکام کے نظریے اور عالمگیریت کی برکات کی وجہ سے کامیابی کی داستان کے طور پر پیش کرنا بھی غلط ہے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت اب دور نہیں جب پاکستان ترقی کی منزلوں کو طے کرے گا، پاکستان میں معاشی خوشحالی آئے گی، پاکستان معاشی لحاظ سے بہت مضبوط ملک بن کے اس دنیا کے نقشے پہ ابھرے گا۔ ناظرین، میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو پاکستان کے دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔